بہت سے ملکوں میں 600 سے زائد عام جلسوں کو خطاب کیا ہے، ان میں سے بہت سی تقریریں اور ویڈیو کیسٹوں میں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک امریکہ، ملیشیا، جنوبی افریقہ اور ہندوستان میں مختلف عالمی ٹی وی اور ریڈیو پروگراموں میں حصہ برابر لیتے رہتے ہیں۔ اسلام اور انسانی حقوق، اسلام میں عورت کا مقام اور حقوق، اسلام اور سائنس، اسلام اور سیکولرزم وغیرہ موضوعات پر دنیا بھر میں پریس اور ٹی وی رپورٹر ان سے انٹرویو بھی لیتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف قسم کے سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر کا ان غلط فہمیوں کو دور کرنے اور اسلام کے متعلق جانبدارانہ رویوں کا دلیلوں اور حوالوں کے ساتھ معقول جواب دینے کی ان کے پختہ ارادے نے ہی اسلام کے بہت سے مخالفوں کو مطمئن کیا ہے۔ لہٰذا میں اپنی طرف سے، آگرہ شہر کے تمام شہریوں کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے یہاں اس ہال میں آگرہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ محمد اقبال صاحب۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت ادب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈی آئی جی جناب ڈی سی پانڈے صاحب، جناب اقبال صاحب اور منچ پہ بیٹھے ہوئے گیسٹ، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پہ ہو۔ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی میں تقریر کرتا ہوں اکثر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں۔ چند موقع ہے جب آرگنائزرز مجھ سے اصرار کرتے کہ اردو یا ہندی میں تقریر کرو، میں کرتا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ انگریزی زبان پہ مجھے مہارت ہے اور اردو یا ہندی پہ مہارت نہیں ہے، تو آج کی تقریر کیونکہ میں اردو یا ہندی میں کرنے والا ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کافی غلطیاں ہونے والی ہے۔ عام طور پہ جب میں تقریر کرتا ہوں انگریزی میں بھی جتنی غلطیاں ہیں شیطان اور مجھ سے ہے، حق کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن آج کیونکہ خصوصاً مجھے کہا گیا ہے کہ ہندی یا اردو میں تقریر کروں، اسی لیے میں تقریر کے شروعات میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میری اردو بمبئی کی ہے اور اس پروگرام کے پہلے میں ڈی آئی جی جناب ڈی سی پانڈے صاحب سے بات کر رہا تھا اور مجھے پتہ لگا کہ ان کی ہندی شدھ ہے اور اردو فصیح ہے، مجھے لوگوں نے کہا، تو اور مجھے ڈر لگا ہے شاید اگر وہ مجھ سے اردو میں نہیں بات کرتے تو شاید اتنا ڈر نہیں لگتا۔ ان کی انگریزی بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، کیونکہ انگریزی پہ مجھے مہارت ہے، انگریزی میں بات کرنے کو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ آرگنائزرز نے مجھ سے اصرار کیا کہ صرف اردو میں بات کرنا چاہیے، اسی لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور غلطیاں جو ہوں گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا موضوع عالمی بھائی چارہ۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے بھائی چارے ہیں، مثال کے طور پہ بھائی چارہ خون کے رشتے کی بنیاد پہ، بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پہ، بھائی چارہ قبیلے کے بنیاد پہ، بھائی چارہ رنگ کی بنیاد پہ، بھائی چارہ ذات کی بنیاد پہ، لیکن یہ سارے بھائی چارے محدود ہیں، وہ عالمی نہیں ہیں، یونیورسل نہیں ہیں، سارے کے سارے محدود ہیں۔ اسلام عالمی بھائی چارے میں یقین رکھتا ہے اور اسلام یہ نہیں مانتا کہ انسان
اونچے یا نیچے درجے میں پیدا کیا گیا. جو کاسٹ سسٹم اور ڈفرنٹ لیولز آف ہیومن بینگ ہیں اس میں انسان نہیں پیدا کیا گیا. اسلام مانتا ہے عالمی بھائی چارے میں. اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں سے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جس کے معنی ہے اے انسانوں، آپ کو ہم نے ایک جوڑی سے پیدا کیا، مرد اور عورت کی جوڑی سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبیلوں میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو یا جھگڑ سکو. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار ہے وہ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، لیکن ہے تقویٰ. اللہ، خدا کی محبت اور خوف، اور خدا کے کہے ہوئے پیغام پہ عمل کرنا، اسے کہتے ہیں تقویٰ. گاڈ کانشیسنس، پائٹی، رائچسنس. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے ہم نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، اور آپ کو کئی رنگوں میں پیدا کیا، اور مختلف زبان ان کی بنائی، اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا، مختلف زبان ان کی بنائی، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ اسے جانیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کیا ہر بنی آدم پہ ہم نے کرم فرمایا، چاہے وہ سفید ہو یا کالے ہو، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو یا ہندوستان میں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پر ہم نے کرم فرمایا. یہ قرآن شریف کی آیت. اور کچھ مذاہب، اسلام اور کچھ مذہب ہے جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک انسان کے جوڑے سے پیدا ہوئی، مرد اور عورت، جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے آدم اور حوا علیہ السلام. اسلام کے علاوہ اور مذہب بھی اسے مانتے ہیں، لیکن کچھ مذہب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے. اسلام اسے نہیں مانتا، اور اس کی وجہ ہے عورت. کچھ مذہب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ٹیمپٹ کیا، انہیں بھڑکایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے. اسے کہتے اوریجنل سن، جو اسلام اس بات کو قطع نہیں مانتا. اسلام میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید، دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دونوں پہ الزام لگایا گیا ہے، خصوصاً ایک پہ نہیں. اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27، کم از کم 1 درجن ٹائم آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے معافی مانگا، اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا. دونوں پر الزام برابر ہے. کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید میں جس میں الزام صرف حوا علیہ السلام پہ لگا گیا ہے. لیکن ایک آیت ہے قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جس میں ذکر ہے
کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. لیکن جب ہم قرآن مجید کو پوری طور سے پڑھیں گے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دونوں پہ الزام برابر کا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے معافی مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا.